السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ خیانت کا اپوزٹ امانت ہے۔ جہاں امانت نہیں وہاں ایمان نہیں۔ تو امانت سب سے بڑی چیز ہے، بہت عظیم ہے۔ بہت سے جگہ پر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی پڑھا ہے کہ امانت میں خیانت نہ کریں، یعنی قرآن اور سنت سے رہنمائی کر کے لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بحیثیت ایک انسان کے غلط فہمی میں پڑ سکتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم الغیب نہیں ہیں، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی صورتحال پوشیدہ ہو سکتی ہے اور لوگوں کے درمیان فیصلے میں غلطی ہو سکتی ہے۔ جب ایسی سچویشن آ جاتی ہے تو اللہ کی طرف سے وحی آ جاتی ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان حق سے فیصلہ کریں، تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فوراً اللہ تعالیٰ مطمئنہ فرما دیتا ہے، اس کی اصلاح فرما دیتا ہے، جیسا کہ عصمت انبیاء کا تقاضا ہے۔ یہ وہ مقام عصمت ہے جو انبیاء کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو، رسولوں کو کسی غلط فیصلے سے بچا کے گناہ گار نہیں کرتا۔ تو آج اس سلسلے کی آیت آئے گی، انشاءاللہ اس کو ایکسپلین کریں گے۔ تو غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اگر غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اس سلسلے کی بھی آیت آئے گی۔ بارک اللہ فی، پہلے تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ آیت ہماری 105، سورت ہماری النساء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما۔ ولا تجادل عن الذین یختانون
يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله علیما حکیما۔ بارک اللہ فی۔ ہم یہاں 111 پر اسٹاپ کر رہے ہیں۔ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا 105 یعنی 105 سے۔ انا انزلنا بے شک نازل کی ہم نے الیک الکتاب طرف آپ کے کتاب۔ کس کی طرف؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ کون سی کتاب؟ قرآن۔ بالحق ساتھ حق کے، یعنی قرآن میں ہر بات سچ سچ لکھی ہوئی ہے، وہ حق کے ساتھ اتاری گئی ہے۔ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ تاکہ آپ فیصلہ کریں بین الناس درمیان لوگوں کے، بما اراک اللہ ساتھ اس کے جو دکھایا آپ کو اللہ نے۔ کس کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اب ہم مسلمان ہیں، اس آیت پہ ہم سب کو دھیان دینا چاہیے کہ قرآن ہمارے درمیان موجود ہے۔ یہ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک یہودی اور دوسرے مسلمان کے درمیان فیصلہ کر رہے تھے، لیکن ہم سب کے درمیان اب قرآن موجود ہے۔ ہم سب کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم جب بھی کسی کے درمیان کوئی فیصلہ کریں تو یہ نہ دیکھیں کہ یہ میرا اپنا ہے، قیامت کے دن اپنا سچی اولاد بھی کام نہیں آئے گی، اپنا تو کیا کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ تو کبھی بھی فیصلے کی نوبت آئے تو قرآن اور سنت سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے، نہ کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ میرا بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہے کہ قرآن آپ کے پاس ہم نے بھیجا ہے، حق کے ساتھ فیصلہ کریں، کوئی کسی کی طرفداری نہ کریں۔ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا اور نہ آپ ہوں خیانت کرنے والوں کے لیے جھگڑا کرنے والے۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ اور بخشش مانگیے اللہ سے، یعنی
جس نے خیانت کی آپ ان کے درمیان اس کے لیے لڑیں نہ، جھگڑا نہ کریں۔ یہ آیت اپنے دشمن کے تعاقب کرنے پر کمزور مت دکھاؤ۔ یہ آیات 1 سے لے کر 13 تک۔ اس کی شان نزول میں بتلایا گیا کہ انصار کے قبیلہ بنی ظفر میں ایک شخص طمع یا بشیر بن ابیرق نے ایک انصاری کی زرہ چرا لی۔ جب اس کا چرچا ہوا اور اس کو اپنی چوری کے بے نقاب ہونے کا خطرہ محسوس ہوا تو اس نے وہ زرہ ایک یہودی کے گھر پھینک دی اور بنی ظفر کے کچھ آدمیوں کو ساتھ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا۔ ان سب نے کہا کہ زرہ چوری کرنے والا فلاں یہودی ہے۔ یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ بنی ابیرق نے زرہ چوری کر کے میرے گھر پھینک دی ہے۔ بنی ظفر اور ابیرق طمع یا بشیر وغیرہ ہوشیار تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باور کراتے رہے کہ چوری یہود ہی نے کی ہے۔ طمع پر الزام لگانے میں جھوٹا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کی چکنی چپڑی باتوں سے متاثر ہو گئے اور قریب تھا کہ اس انصار کو چوری کے الزام میں بری کر کے یہودی پر چوری کی الزام لگاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار کے اس کو بتایا کہ آپ جھگڑا کرنے والوں کا ساتھ نہ دیں، باقاعدہ تحقیق کریں۔ للخائنین خصیمہ، خیانت کرنے والوں کی، جھگڑا کرنے والوں، واستغفر اللہ، اور بخشش مانگیے اللہ سے، ان اللہ کان غفور الرحیم۔ اگر آپ سے غلطی ہو جائے فیصلہ کرنے میں تو اللہ سے معافی مانگیں، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے۔ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو فوراً معافی مانگیں، اپنی غلطی مانیں۔ ولا تجادل، اور نہ آپ جھگڑا کریں، عن الذین، ان کی طرف سے، یختانون انفسہم، خیانت کرتے ہیں اپنے نفسوں سے۔ خیانت کس طرح کرتے ہیں؟ یعنی وہ ظلم کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، یہ خیانت ہے۔ ان کو سچ کا پتہ تھا، جس نے چوری کی تھی ان کے ساتھ دوسرے بھی ساتھ دے رہے تھے کہ ہاں چوری انصار مسلمان نے نہیں کی ہے، چوری یہودی نے کی ہے، اس کو نان مسلم کا فائدہ اٹھا رہے تھے۔ تو یہاں کیا ہے، نہ آپ جھگڑا کریں ان کی طرف سے جو خیانت کرتے ہیں اپنے نفسوں سے۔ ان اللہ لا یحب، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا، من کان خوانا اثیما، اس کو جو بہت خائن اور بہت گناہ گار ہے۔ اور اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہر حال میں حق اور سچ کا ساتھ دینا چاہیے، یہ بہت گناہ ہے۔ یستخفون، وہ چھپ سکتے ہیں، من الناس، لوگوں سے، ولا یستخفون من اللہ، اور نہیں وہ چھپ سکتے اللہ سے۔ یعنی جو گناہ گار ہے، جو حق کا ساتھ نہیں دے رہا، وہ لوگوں کی واہ واہ میں تو آ سکتا ہے، لوگوں سے چھپ سکتا ہے، لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتا۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، وہ ان کے ساتھ ہے، اذ یبیتون، جب وہ راتوں کو مشورہ کرتے ہیں۔ یبیتون، ہم پہلے بھی یہ لفظ پڑھ چکے ہیں، بیتون بیت سے ہے گھر میں رات کے وقت مشورہ کرنا۔ ما لا یرضی من القول، جو نہیں وہ پسند کرتا بات میں سے۔ کون؟ اللہ۔ اللہ کو ان کی بات پسند نہیں کہ وہ گھر میں غلط مشورہ کریں۔ یہ منافقوں کی بات میں کہا جا رہا ہے، وہ لوگوں سے چھپتے ہیں رات کو، اللہ ان کے عمل کو گھیرے ہوئے جب وہ مشورہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندے کی بات بعضوں کو پسند کرتے ہیں اور بعض کو پسند نہیں کرتے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور ہے اللہ اس کو جو وہ عمل کرتے ہیں گھیرنے والا، یعنی اللہ ان کو واچ کر رہا ہوتا ہے، گھیرے ہوئے ہیں، وہ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں کہ صبح ہم یہ کریں گے وہ کریں گے۔ ہاں انتم ہؤلاء، خبردار وہ لوگ ہو، ہاں خبردار تم،
وہ لوگ ہو جادل تم جھگڑا کیا تم نے انہم ان کی طرف سے فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں، فمن یجادل اللہ تو کون جھگڑا کرے گا اللہ سے، انہم ان کے بارے میں، یوم القیامت دن قیامت کے۔ یہ سب کی طرف خطاب ہے کہ تم اس دنیا میں تو ان جو گناہ گار جھوٹے خائن ہیں ان کی طرف سے جھگڑا کرتے ہو، لیکن قیامت کے دن تم کس طرح جھوٹی گواہی دو گے؟ فَمَن يُجَادِلْ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تو کون جھگڑا کرے گا اللہ سے ان کے بارے میں دن قیامت کے، أَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا یا کون ہوگا ان پر کارساز، یا اس دن کون ان کی بات مانے گا، اس وقت تو اللہ کا فیصلہ ہوگا۔ تو یہ اب سب کے جواب میں، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا اور جو کوئی عمل کرے برا، أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ یا ظلم کرے اپنی جان پر، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ پھر وہ بخشش مانگے اللہ سے، يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا تو وہ پائے گا اللہ کو بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا۔ ہم سب انسان ہیں، ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غلطی ہو سکتی ہے کیونکہ اس وقت آپ سے بھی غلط فیصلہ ہو رہا تھا، لیکن اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو خبردار کیا۔ تو ہم انسان ہیں، ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ہم بھی کسی مسلمان یا کبھی اپنے بیٹے بیٹی یا کسی پڑوسی کی فیور میں غلط فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا کہا، اگر آپ سے غلطی ہو گئی ہے، برا عمل ہو گیا ہے، ظلم ہو گیا ہے اپنی جان پر، تو اب فوراً اللہ سے بخشش مانگیے۔ اگر جو کوئی بخشش مانگے گا تو اللہ کو غفور الرحیم پائے گا، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ اور جو کوئی کمائے اثماً کوئی گناہ، فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ تو بے شک وہ کماتا ہے اسے، عَلَىٰ نَفْسِهِ اپنے خلاف، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اگر کوئی غلطی کرے جان بوجھ کر یا خطا سے غلط کیا، پھر الزام دوسرے پر لگایا تو اس نے بہتان کا ارتکاب کیا۔ ایک تو غلطی کی، گناہ کیا، چوری کی، یہ ایک گناہ ہوا۔ اگر دوسرے پر اس کا بہتان لگایا تو یہ مانا دو گناہ ہو گئے، جرم کیا ایک غلطی، اب ڈبل ہو گیا بہتان لگا کر۔ تو یہاں اس آیت پر ہے اگر آپ سے یہ بھی غلطی ہو گئی ہے اپنے خلاف نفس کے، تو وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا تو ہے اللہ بہت علم والا، بہت حکمت والا۔ اور ویسے بھی یہ بات ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے، گناہ کبھی چھپتا نہیں ہے، ہم کتنے بھی 700 پردوں میں بھی چھپ کے گناہ کریں، ایک تو انسان کا ضمیر بھی اندر ہی اندر ملامت کرتا رہتا ہے، پھر اللہ بھی کبھی اس گناہ کو نہیں چھپاتا، گناہ کبھی چھپتا نہیں ہے، لوگوں سے تو دنیا میں چھپے گا لیکن قیامت کے دن اللہ ہمیں ایک بڑی اسکرین پر یہ مووی بنا کے ہمارے اعمال ہمیں دکھائے گا کہ فلاں فلاں، کیونکہ ہم نے یہاں کیا پڑھا کہ وَهُوَ مَعَهُمْ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ ہر پل ہمارے ساتھ ہے، ہمیں واچ کر رہا ہوتا ہے کون کیا کر رہا ہے۔ تو ہمیں ہر وقت خبردار ہو کر زندگی گزارنی ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، ہر حال میں حق اور سچ کا ساتھ دینا ہے۔ کبھی بھی ایسی سچویشن آئے تو قرآن اور سنت سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے، قرآن اور سنت میں ہر چیز کے مسئلے کا حل ہے۔ بارک اللہ فی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔